السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلینٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ایک سیریز سٹارٹ ہے اس چینل پر جس میں تمام زوڈیک سائن جن کا برتھ منتھ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تو پائسس، اب آپ کا برتھ منتھ ہے. آپ کو سب سے پہلے تو اپنی سالگرہ کی بہت مبارک ہو، اور آپ کی سالگرہ کے ساتھ ساتھ ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں بھی آئیں. آمین. اس چینل پر ایک اور سیریز بھی اپلوڈ ہے جس میں تمام زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس بھی اپلوڈ کی گئی ہیں. وہ پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ. یہ فیکٹس کی بات ہوگی، اس میں پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس ویڈیو میں آپ کی برتھ منتھ کے اکارڈنگ کچھ فیکٹس اپلوڈ کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا سٹار، آپ کا زوڈیک سائن آپ کے بارے میں کیا بتا رہا ہے. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 19 فروری سے 20 مارچ کے درمیان ہے تو آپ کا سٹار، آپ کا زوڈیک سائن، آپ کا برج پائسس ہے، یعنی لاسٹ زوڈیک سائن پائسس ہوت ہے. اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم اور آپ کو اپنے نام سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنا زوڈیک سائن، تو اس میں جو حروف شامل ہوتے ہیں وہ ہیں دال اور چے. اگر آپ کا نام دال سے شروع ہوتا ہے، داؤد ہے، تو پھر آپ اسی زوڈیک سائن کے ہیں. اگر آپ کا نام دانیہ ہے تو بھی آپ اسی زوڈیک سائن کے ہیں. اور اگر آپ کا نام چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اسی زوڈیک سائن کے ہیں. اس طرح اگر آپ کے ایلیمنٹ کی بات کی جائے، آپ کا مادہ کیا ہے، عنصر کیا ہے، ایلیمنٹ کیا ہے، تو وہ زوڈیک سائن جو آپ کا ہے وہ ہے واٹر سائن ہے، پانی کا سائن ہے. آپ کی علامت میں بھی، نشانی میں بھی 2 مچھلیاں ہیں، تو 2 فش یعنی 2 فشز، اور آپ کا آبی نشان دونوں اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پانی کو. آپ کی علامت بھی پانی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، 2 مچھلیاں ہیں اور مچھلیاں پانی میں ہی ہوتی ہیں. اور آپ کا مادہ، آپ کا ایلیمنٹ بھی پانی کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو پانی کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن، آپ کا لنک بڑا اسٹرانگ ہے، آپ کی علامت کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ہے. اس طرح پانی کس چیز کو شو کرتا ہے؟ پانی اگر دریا ہے، اگر سمندر ہے، تو یہ لہریں جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ ایموشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو متحرک ہونا آپ کی علامت میں بھی ظاہر ہے اور آپ کے عنصر سے بھی ظاہر ہے. آپ چینج کو پسند کرتے ہیں اور چینج میں ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں. آپ کا تغیر پذیر جو ہے وہ آپ کا سب سے اچھی کوالٹی بھی ہے آپ کی، کہ آپ چینج میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور سچویشن کے مطابق ہینڈل کر لیتے ہیں چیزوں کو تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے. اب اگر بات کر لی جائے آپ سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں کی، جیسے آپ کے نزدیک آپ کا نمبر کیا ہے، آپ کا خوش بختی کا لکی نمبر کیا ہے، تو آپ کا لکی نمبر 7 ہے. اسی طرح ہی ہر وہ ڈیجٹ جو 7 کا نمبر بنا دیتا ہے وہ آپ کے لیے لکی نمبر ہے. ویسے آپ کے لیے 9، 3، 12، 15 یہ بھی کافی حد تک لکی ہے جو 9 کا ڈیجٹ بناتا ہے. اگر 9 اور 7 میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو وہ 7 ہے، لیکن 9 نمبر بھی آپ کے لیے کافی حد تک سوٹیبل ہے. یہ تمام نمبر جو 7 یا 9 بنا دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، جیسے 18 نمبر، 8 اور 1 9. اسی طرح ہی 27 نمبر، 7 اور 2 9 بن جائے گا. اسی طرح ہی ہر وہ ڈیجٹ جو 7 نمبر بن جاتا ہے، جیسے 16 وہ بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہے. جیسے 6 اور 1 7 ہو گئے، 25 5 اور 2 7 ہو گئے. تو 7 اور 9 دونوں ہی سوٹیبل نمبرز ہیں آپ کے لیے. لیکن اگر ایک ڈیجٹ کا انتخاب کیا جائے تو وہ 7 بھی ہے، لیکن جیسے آپ کو بتا دیا 9 بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہے، بہتر ہے آپ کے لیے،
کیونکہ آپ کے ڈیجٹس میں بھی یہ نمبر بار بار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے ایلیمنٹ کا پتہ چل گیا، آپ کو اپنی علامت کا بھی پتہ چل گیا، 2 مچھلیوں کے سائن کا پتہ چل گیا، آپ کو واٹر سائن کا بھی پتہ چل گیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ پانی کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ پانی آپ کے جذبات کے بارے میں بیان کرتا ہے، جیسے لہروں میں جو لہریں آتی ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، اس کا لنک بھی مون کے ساتھ ہوتا ہے، چاند کے ساتھ ہوتا ہے، ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ایموشنز میں کسی حد تک زیادہ بہہ جاتے ہیں، جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات غلط فیصلہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 3 واٹر سائن اور بھی ہیں، جیسے آپ پائسس ہیں، اسی طرح ہی کینسر ہے اور اسکارپیو ہے۔ تو آپ کی کمیونیکیشن کے اسکلز بھی کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سچائی کو پسند کرتے ہیں، جذبات کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی جن باتوں کو یا جن ریالٹیز کو دوسرے نہیں سمجھ پاتے، آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا اسپرچول تعلق بھی، روحانی تعلق بھی بڑی حد تک اسٹرانگ ہوتا ہے، وجدانی صلاحیتیں بھی کافی حد تک اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی 6 سینس بڑے اچھے طریقے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کام ٹھیک نہیں ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے یا یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میں کوئی غلط سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں، تو آپ اس کام کو پھر بھی کر لیتے ہیں یا ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ میں آپ کی 6 سینس، آپ کا وجدان، آپ کی روحانی صلاحیت آپ کو اویئر ضرور کرتی ہے، بتاتی ضرور ہے۔ تو آپ کی ایکسیس، آپ کی پہنچ کچھ ایسی چیزوں تک بھی ہوتی ہے جو باقی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ آپ کے جذبات کافی حد تک اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کے ایموشنز اسٹرانگ ہوتے ہیں، ریالٹی کو پہچانتے ہیں، اور آپ کے الفاظ کا انتخاب بھی کافی حد تک بہتر ہوتا ہے۔ دوسروں کے ایموشنز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ زیادہ سینسٹیو اور ٹچی ہوتے ہیں، تو آپ کے اکارڈنگ دوسرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا زوڈیک سائن چونکہ 12 ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اسپرچول روحانیت کو کافی حد تک شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک آپ کے ڈیجٹس آپ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ 7 نمبر کیا بتا رہا ہے آپ کے بارے میں؟ 9 نمبر کیا بتا رہا ہے آپ کے بارے میں؟ اور آپ کا اپنا نمبر جو آپ کے سٹار کا زوڈیک سائن کا نمبر ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تو جو 7 نمبر ہے وہ بھی روحانیت کا ہی نمبر ہے، اور آپ کے نزدیک جذبات کو، ایموشنز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ آپ کی ایک الگ پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں بہت سارے لوگ کسی لطیفے پر ہنس رہے ہوں گے، وہاں آپ کو کہیں کوئی بات اس میں سے بری بھی لگ سکتی ہے، یا آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بات کس کو بری لگ رہی ہو۔ تو جذبات کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، وجدان کے لحاظ سے 7 نمبر کافی حد تک آپ کو بہت سارے لوگوں میں فرق بتا دیتا ہے، آپ کو ڈفرینس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو اویئر کر رہا ہوتا ہے۔ 7 نمبر جس پلینٹ کا نمبر ہے وہ ہے کیتو، وہ بھی آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے جذبات کو، روحانیت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی بہت ساری چیزیں آپس میں لنک ہیں، چاہے وہ آپ کا نمبر ہو، لکی نمبر ہو، چاہے وہ آپ کا ایلیمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کا نشان ہو، آپ کی علامت ہو، وہ سب چیزیں ایک ساتھ لنک ہیں جو آپ کی ایموشنز کو، آپ کے لیے چیلنجز کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جو 9 نمبر کے بارے میں بات ہوئی تھی، وہ مارس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پلینٹ مارس کو، اور آپ کے نزدیک یہ بہادری کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چیلنجز آتے ضرور ہیں، لیکن آپ اپنے روحانی طور پر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ آپ روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ ریالٹی میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، بے صبری میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی اور کو بلیم نہیں کرتے، آپ خود کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے تو میں نے کیوں ایسا کیا۔ تو خود کو بلیم کرتے ہیں، آپ کی فرسٹریشن، اریٹیشن خود پر ہی ہوتی ہے۔ آپ کے مخالفین کسی حد تک زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ آپ کو ریالٹی پسند ہوتی ہے، جینون لوگ پسند ہوتے ہیں، اصل لوگ پسند ہوتے ہیں، فیک اور فراڈ قسم کے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ چاہے وہ آپ سے بحث کریں، جھگڑا کریں، لیکن وہ جو ہوں سچائی کے ساتھ سامنے تو ہوں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ یہ چیز پسند نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کچھ اور ہوں
اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوں۔ یہ چیز آپ کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے، چونکہ آپ خود ایسا نہیں کرتے تو اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ آپ کا نمبر 9 آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، جس میں آپ نیچر کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ریالٹی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب آپ کا نمبر 12 جو کہ 3 نمبر بنتا ہے، وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، جس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے۔ آپ کافی حد تک اپنے فیصلے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 3 جوپیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ جوپیٹر پلینٹ ہے، یہ آپ کا اپنا زوڈیک سائن کا پلینٹ بھی ہے۔ یہ ایکسپیرینس کو، نالج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ آپ اپنے فیصلے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، ایجوکیشن کو پریفرنس دیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو پریفرنس دیتے ہیں، اور کچھ باتوں پہ جو کہ لاجیکل نہیں ہوتی، ٹیکنیکل نہیں ہوتی، وہ آپ کے نزدیک ریالٹی بیس فیصلے کرنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتی۔ تو سچویشن کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ نمبر 3 بھی آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کے اسکلز کے لیے، نالج کے لیے، ایکسپیرینس کے لیے، بیک گراؤنڈ نالج کے لیے۔ اگر کوئی کام کرنا ہے، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے، تبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیا بزنس کام شروع کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں اسکل یا انفارمیشن سیکھیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں، تو آپ کے لیے کافی حد تک آسانی بن جاتی ہے، اور آپ اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ ایسے ہی آپ ہر کسی کام میں شامل نہیں ہو جاتے، تھوڑی سی ورکنگ کرنے کے بعد آپ اس کام میں شامل ہوتے ہیں، اس میں پہل کرتے ہیں۔ اب بات کی جائے آپ کے نزدیک لکی نمبر کے ساتھ ساتھ لکی کلر کی۔ لکی کلر میں آپ کے نزدیک آپ کے واٹر سائن کے کلر بھی کافی حد تک بہتر بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ واٹر کلر، ایکوا کلر کافی اچھا ہوتا ہے، بلو کلر کافی اچھا ہے، اسکائی بلو کلر کافی اچھا ہے۔ لیکن اگر ایک لکی کلر کی بات کی جائے تو وہ پرپل کے شیڈز ہیں آپ کے نزدیک کافی حد تک بہتر، لیونڈر کے شیڈز ہیں کافی حد تک بہتر، جامنی رنگ، بنفشی رنگ، یہ کافی حد تک آپ کے نزدیک سوٹیبل ہوتے ہیں۔ جو آپ کے لکی کلرز ہیں وہ یہ کلرز ہیں جو آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی بات کی جائے زوڈیک سائن کی، رولنگ پلینٹ کی، حاکم سیارے کی، تو وہ کون سا سیارہ ہے جو آپ کے نزدیک آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، آپ کے زوڈیک سائن کو ڈیفائن کرتا ہے؟ تو وہ آپ کا ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر کس چیز کو، ابھی ہم نے بات کی تھی، جوپیٹر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نالج کو، اسکل کو، اصول اور ضوابط کو۔ آپ کے نزدیک یہ کافی حد تک خوشی کی علامت بھی ہوتا ہے، آپ کے لیے چیزوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، ترقی سے وابستہ کر دیتا ہے، چونکہ آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، اسکل ہوتا ہے، تو کافی حد تک آپ کے لیے بہتر بن جاتا ہے، کاروبار کے لیے، دولت کے لیے۔ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بھی بہتر ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لاء کی فیلڈ کافی بہتر ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ کافی بہتر بن جاتی ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ٹریولنگ بھی کافی بہتر ہے، ابراڈ کی کوشش بھی آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ریلیجیس فیلڈ، روحانی تعلق سٹرونگ ہونے کی وجہ سے مذہبی ایجوکیشن، مذہبی تعلیم بھی آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوتی ہے، اور آپ اس میں کافی حد تک ترقی کرتے ہیں، آپ کی خدمات کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ خاص طور پر ایجوکیشن کی فیلڈ میں، لٹریچر میں آپ کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، اس میں آپ بہترین خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کی فیلڈ اچھی ہوتی ہے، اور آپ کا روحانی تعلق اچھا ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی مدد بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو بھی آپ بہترین ہیں، آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کا جو جوپیٹر کا پلینٹ ہے وہ بھی انہی تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آسانی کے لیے، بہتری کے لیے۔ ایڈونچر کرتے ضرور ہیں، لیکن وہ کچھ ڈیولپ کرنے کے لیے، کچھ بہتری لانے کے لیے، کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ میریکلز پہ یقین رکھتے، معجزات پر یقین رکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی آسانیاں پیدا ہوں، ٹریولنگ بہتر رہتی ہے جیسے آپ سے بات ہوئی، اور آپ کے ایجوکیشن کی فیلڈ کافی بہتر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے آپ اس میں کافی حد تک گرو کرتے ہیں۔ تو پائسس، جوپیٹر آپ کا اپنا پلینٹ ہے، تو اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کے نزدیک بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو کمیونیکیشن سکلز خراب ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، فیصلوں میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اصول و ضوابط میں اگر آپ قانونی طور پہ فالو نہیں کرتے تو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔
آپ کا دوسرا پلینٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ایموشنز کو شو کر رہا ہوتا ہے، آپ کے روحانی تعلق کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، وہ نیپٹون ہے۔ وہ بھی آپ کی روحانیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا روحانی تعلق جتنا اسٹرانگ ہے، آپ فریب کو اتنا جلدی پہچان جاتے ہیں، دھوکے سے اتنا جلدی بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت ساری چیزوں میں پرابلم بھی کریٹ کر دیتا ہے، جیسے گلٹ کا، افسوس کا احساس کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، فینٹیسی سی کریٹ کر دیتا ہے، آئیڈیلسٹک سچویشن کریٹ کر دیتا ہے، ریالٹی میں رہنے کی بجائے کسی حد تک آئیڈیلسٹک سچویشن اور فینٹیسی، خوابوں خیالوں کی دنیا میں لے جاتا ہے، تو اس وجہ سے فیصلے کرنے میں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہت بڑھا دیتا ہے، آپ کی کریٹیوٹی بہترین بن جاتی ہے، سوچ بہترین بن جاتی ہے، اس طرح سے آپ سٹوری ٹیلنگ بہترین کر لیتے ہیں، رائٹنگ بہترین کر لیتے ہیں، ناول رائٹنگ، سٹوری رائٹنگ، یا پروڈکشن میں ہے تو بہترین ہے، میڈیا میں ہے تو بہترین ہے، تو یہ آپ کی فینٹیسی کو بہترین کر دیتا ہے۔ اگر آپ لکھنے والا کوئی کام کر رہے ہیں تو بہتر بن جاتا ہے، تو جہاں پرابلم کریٹ کرتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں میں آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جہاں پائسس آپ کا زوڈک سائن آپ کا کافی زیادہ آپ کو خیالوں میں، خوابوں میں لے جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا پلینٹ ہی کچھ ایسا ہے، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، اس میں پلینٹ کا ایشو موجود ہے۔ اگر لکی ڈے کی بات کی جائے تو لکی ڈے تھرسڈے ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اگر بات کی جائے لکی سٹون کی تو وہ آپ کے نزدیک لکی سٹون میں عقیق شامل ہے، نیلم شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ سوٹیبل آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک خوش نصیبی کی دھات جو ہے وہ ہے پلاٹینیم، جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے، اور آپ کے نزدیک جو زیادہ تر آپ کے لیے بہتر سائن ہوتے ہیں وہ تو آپ کے اپنے سائن بھی ہیں، آپ کے واٹر سائن بھی ہیں، تو آپ کے نزدیک جو کافی حد تک لکی ثابت ہوتے ہیں وہ آپ کے نزدیک اسکارپیو بھی بہتر بن جاتا ہے، کینسر بھی بہتر بن جاتا ہے، پائسز آپ کا اپنا سٹار بھی بہتر بن جاتا ہے۔ جو آپ کے لیے بعض اوقات لکی نہیں رہتے ہیں، ان میں بعض اوقات آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتا ہے، وہ ورگو نہیں سوٹیبل بنتا، سم ٹائمز آپ کے ساتھ ایکویریس نہیں سوٹیبل بنتا، لیکن یہ سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی بھی کیسی ہے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ورگو کے ساتھ نہیں آپ کی سوٹیبل سچویشن بن پاتی ہے، ایکویریس کے ساتھ نہیں بن پاتی ہے، بعض اوقات ایشو جیمنائی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، سیجیٹیریس کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی سٹار کے ساتھ آپ کی کافی اچھی کنڈیشن رہتی ہے، جیسے ایریس کے ساتھ، ٹورس کے ساتھ، کیپریکون کے ساتھ، آپ کے نزدیک لیو کے ساتھ، لیبرا کے ساتھ، کافی سٹارز کے ساتھ آپ کی اچھی کنڈیشن رہتی ہے۔ اگر ان سٹارز کے ساتھ بھی آپ کی اچھی کنڈیشن رہتی ہے، جیسے ایکویریس کے ساتھ، جیسے ورگو کے ساتھ، تو بہت اچھی بات ہے، یہ سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور بعض اوقات اگر نہیں بھی اچھی بنتی تو اسکارپیو کے ساتھ بھی نہیں بنتی، کینسر کے ساتھ بھی نہیں بنتی، لیکن موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کیپریکون کے ساتھ بھی اچھی کنڈیشن ہو جاتی ہے، آپ کی اسکارپیو کے ساتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے بہت سارے سائنس کے ساتھ اچھی کنڈیشن ہو جاتی ہے، لیکن جو ایشو پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات فائر سائنس کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، حالات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن موسٹلی سٹار کے ساتھ آپ کی کافی حد تک اچھی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نہیں ہوتی تو وہ بعض اوقات ورگو کے ساتھ نہیں ہوتی اور ایکویریس کے ساتھ نہیں ہوتی، اگر ان کے ساتھ بھی آپ کی اچھی کنڈیشن ہے، لکی نہیں ثابت ہوتے بعض اوقات آپ کے لیے، اور اگر لکی ثابت ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر بات کی جائے آپ کے لیے کون کون سی بیماریاں یا وجوہات بن جاتی ہیں پرابلم کریٹ ہونے کی، تو آپ کے نزدیک پاؤں سے ریلیٹڈ، ٹخنوں میں درد، پاؤں میں درد، انگوٹھے میں درد، یہ ایشو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، کمر میں درد کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ نظام ہضم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، معدے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے آنکھوں کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، آئی سائٹ کا ایشو بن جاتا ہے، یا آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی انفیکشن یا کسی قسم کی اریٹیشن، وہ مسائل آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے لیے جو جو پروفیشن سوٹیبل ہوتے ہیں، آپ کی کریٹیوٹی بہترین ہوتی ہے تو آپ رائٹنگ بہترین کرتے ہیں،
چاہے وہ لٹریچر میں ہو، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ جرنلزم میں ہو، آپ کی بہترین خدمات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین ایجوکیشن کی فیلڈ میں پرفارم کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، انسٹرکٹر ہیں، بہترین ہیں، آپ کی سمجھانے کی صلاحیت بہترین ہوتی ہے، ڈاکٹر ہیں، بہترین ہیں، کیونکہ درد دل رکھ رہے ہیں اور آپ کے نزدیک لوگوں کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے بہترین فیصلہ علاج کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ سائیکالوجی کی فیلڈ میں بہترین ہیں، آپ ریلیجیس فیلڈ میں بہترین ہیں، مذہبی تعلیمات بہترین دے سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، بہترین طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کا زوڈیک سائن ویسے بھی آخری زوڈیک سائن ہے، تو آپ کے نزدیک کسی حد تک سینسٹیوٹی اور ٹچی کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کا پلینٹس بھی ویسے ہی ہیں دونوں، وہ کچھ زیادہ جذبات، احساسات پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ کے نزدیک دوسروں کی اہمیت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریئلٹی کو، اصلیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وجہ سے دھوکے کے بارے میں آپ کو کافی حد تک بہتر طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی جذبات میں آ کے بعض اوقات غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں، بہترین طریقے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہو، اور اسی وجہ سے آپ اپنے بہت سارے معاملات میں آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی سوچ بڑی بہترین ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کی خوبیوں کی، تو آپ کی خوبیوں میں سب سے بہترین چیز یہ ہے، آپ کی کریٹیوٹی بہترین ہے، وجدانی صلاحیت بہترین ہے، آپ میں دانش مندی کافی زیادہ ہے، کریٹیوٹی کافی زیادہ ہے، اور آپ اپنے کام کے ساتھ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں۔ آپ کا کمپٹیشن کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے خود کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے بہترین طریقے سے کام کرتے ہوئے۔ اور آپ کی کمزوریوں میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دکھی کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ کچھ زیادہ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے بعد میں آپ کو خود پر افسوس ہوتا ہے، گھبراتے کچھ زیادہ ہیں، فیصلہ لینے میں ریئلٹی کو، اصلیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وجہ سے بعض اوقات صحیح وقت پہ تو فیصلہ لے لیتے ہیں آپ، لیکن بعض اوقات ڈیلے بھی ہو جاتا ہے چیزوں میں۔ آپ کے نزدیک آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کریٹیوٹی آپ کو بہت پسند ہے، اکیلے میں رہنا، آپ کے نزدیک روحانی تعلق کافی حد تک سٹرونگ ہوتا ہے، اور آپ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں اکیلے میں بہت ساری بہترین چیزوں کو آپ اپنے نزدیک پہچانیں، اپنائیں، اور مذہبی تعلق آپ کا کافی حد تک سٹرونگ ہوتا ہے، روحانی تعلق سٹرونگ ہوتا ہے، کریٹیوٹی بہترین ہوتی ہے۔ آپ کی ہڈن صلاحیتیں بعض اوقات لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ کی کامیابی کی صورت میں وہ نظر آتی ہیں۔ آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں فیک، فراڈ چیزوں کو، اور بے جا کی تنقید کو، جس کے پیچھے نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بس ایک تنقید ہوتی ہے جس میں کوئی اصلاح کا پہلو شامل نہیں ہوتا۔ تو آپ ایسی تنقید سے، ایسی کمپنی کو بھی ناپسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آپ کے نزدیک آپ پسند نہیں کرتے، ان میں آپ کا ایڈجسٹ ہونا کسی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے نزدیک بہت زیادہ کمپنی کی بجائے، بہت زیادہ لوگوں کی بجائے لمیٹڈ سے لوگ جو کہ اصلیت میں جیسے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی کمپنی بھی کچھ زیادہ لوگوں کی، دوستوں کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہوتی، جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ کچھ کم سے ہی ہوتے ہیں، کچھ لمیٹڈ سے ہی ہوتے ہیں، گنتی کے کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں، صحیح فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریالٹی میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک پہلو فینٹیسی اور آئیڈیلسٹک سچویشن بھی ہے، جیسے آپ کو بتایا وہ آپ کے زوڈیک سائن کے پلینٹس کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ اسے خود سے دور نہیں کر سکتے، اور آپ کے نزدیک ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے پروفیشن میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا ویژن، آپ کے آئیڈیاز، آپ کا میتھڈ، آپ کی ورکنگ کافی حد تک ڈفرینٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ کی کریٹیوٹی کی وجہ سے آپ کو یونیک بناتی ہے، آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کو یونیک بناتی ہے۔ تو پائسس، آپ کو اپنے فیکٹس جان کے کیسا لگا؟ آپ کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی اسی چینل پر اپلوڈ ہے، جس میں پائسس کے کریکٹرسٹکس، پرسنالٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا زوڈیک سائن آپ کی پرسنالٹی، آپ کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔
تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو کافی حد تک گائیڈنس مل سکتی ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے نزدیک اپنی کریٹیوٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کام میں کامیاب ہوں، اپنے کریئر میں کامیاب ہوں، اور کافی حد تک آسانی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کوشش کریں جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت اور ترجمہ لازمی پڑھیں، 4 کل اور آیت الکرسی لازمی پڑھیں، جتنا صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں لازمی کریں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا رحمان کا ورد اور یا اسلاموں کا ورد کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور درود شریف لازمی پڑھیں۔ آخر میں پائسس بہت مبارک ہو آپ کے برتھ منتھ کی، آپ کی سالگرہ کی۔ آخر میں دعا ہے اللہ ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔